عباده العلماء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سب حضرات کو یہ کھلی چھٹی دوں گا کہ دوران بیان اگر میری بات غلط ہو تو میرا لحاظ نہ کیجیے گا۔ بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں؟ ہمارے ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میرا اپنا ایک دل کہتا ہے آپ 100 محافل میں جاؤ، 100 محافل میں جاؤ، عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی یہاں پر جب آؤ اپنے دامن پھیلا کر آؤ، جو دامن میں علم کی دولت آئے پھر اس کو سینے سے لگاؤ، اس پر عمل کرو۔ یہ ہے محافل میں آنے کا مقصد۔ ہم نے مقصد کیا بنایا؟ آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آؤ گئے۔ کوئی کہنا نمک سے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے مرض سے ہی نہیں، وہ کہنا ایڈے پیو نے کہنا روز روز مرنا سی روٹی تے چنگی کھوا دیندہ۔ ہم نے یہ دعوتوں کا رنگ بنا لیا۔ میں یقین جانو دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایسی محافل میں گیا، میں کہتا ہوں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ نقیب محفل آپ کو اچھے ملے ہوئے ہیں، ورنہ یقین جانو ایسے نقیب محفل کو کھڑا کروا کے نچواتے ہیں۔ یار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیان ہوتا تھا، وہاں سے جنازے اٹھائے جاتے تھے، آج ہمارے نچایا جا رہا ہے۔ یار لاکھوں روپیہ محافل میں لگاتے ہیں، پورا گاؤں سجایا جا رہا ہے، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، نتیجہ صفر۔ بے نمازی آ رہا ہے تو بے نمازی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے تو شرابی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے تو زانی واپس جا رہا ہے۔ میں تو یقین جانوں ایک دل کا آپ کو درد سنانے لگا ہوں۔ علماء کرام میرے سروں کے تاج ہیں، خدا کی قسم مجھے نا اس بات پر بڑا پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی۔ اگر میری کوئی پریشانی کا حل کر دے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت صاحب ایک ہمارے علاقے کے کوئی مخیر حضرات تھے، انہوں نے عید کے دنوں میں نا علماء کرام کی گھر میں دعوت کی، تو میں بھی چلا گیا، اور گیا کس نیت سے کہ یار علماء کرام اکٹھے ہوں گے، میں ان کو کوئی اپنے دل کا درد سناؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی میری بات مان جائے۔ میں نے علماء کرام سے عرض کی، میں نے کہا حضرت صاحب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، جہاں آپ خوشخبریاں سناتے ہیں وہاں پر آپ وعیدیں بھی سنایا کریں، کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا راستہ ہے۔
خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اچھا ذکر دوزخ کا کون کر رہے ہیں؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ. اور کن کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ جو قطعی جنتی ہیں، جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. فرمایا یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ان کے بھی نقش قدم پر چلے گا. رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا. جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اگر میں مزید تھوڑا سا اور آپ کو قریب کرنا چاہوں، ان میں وہ صحابہ اکرام بھی موجود ہے جن کو سرکار نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی. یا اور قریب کروں، ان میں وہ بھی صحابہ شامل ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا سے جنت خریدی ہے. کیا خریدی ہے؟ کن سے خریدی ہے؟ یار کن سے خریدی ہے؟ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے کہ کلام خدا ہے، کلام محمد. ارے اسی سے سمجھ تو مقام محمد. دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اگر میں مزید تھوڑا سا اس کو مزید واضح کرنا چاہوں، علماء اکرام میرے سروں کے تاج ہیں. میں آج اپنے لیے سعادت سمجھا مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے تھے نا، تو کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر تحریر بھی کر لیتے تھے. سرکار نے ارشادات تحریر کر لیا کرتے تھے. ایک دن کسی صحابی نے منع کر دیا، اوے تو نہ لکھا کر. کہنے لگے کیوں نہ لکھیں؟ کہنے لگا بعض اوقات بندہ جلال کی حالت میں ہوتا ہے، بعض کا جمال کی حالت میں ہوتا ہے. دونوں حالتوں میں بعض کا ایسی الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں جو لکھنے والے نہیں ہوتے. کئی مرتبہ بندہ خوشی میں ہوتا ہے اور کہنا جاتا نہیں دیتا، بندہ کہنا یار تو دے کیا سی، اور میں تو خوشی سے کہہ گیا یار میں الفاظ واپس لیتا ہوں. بعض کا غصے میں آ کہتا اوے میں تو تمہیں بلانا ہی نہیں، بعد میں کہتا یار میں غصے سے کہہ گیا میں نے معاف کری، میں الفاظ واپس لینا. ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو تو صحیح یار. ہو جاتا ہے. کہنے لگے سرکار میں پتہ نہیں جلال کی حالت میں ہے یا جمال کی حالت میں ہے، تو سارا کچھ لکھتا جاتا ہے، کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے. انہوں نے تحریر کرنا چھوڑ دیا. تحریر کرنا چھوڑ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی تو لکھا کرتا تھا چھوڑ کیوں دیا ہے؟ عرض کرنے لگے اصل مجھے کسی نے یہ بتلایا، بات تو سمجھ میں آئی، واقعی جلال کی حالت میں جمال کی حالت میں بندہ ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے جو لکھنے والے نہیں ہوتی. تو مجھے کیا پتا، میں تو سارے لکھتے جا رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو، میں چاہے جلال کی حالت میں ہوں چاہے جمال کی حالت، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. یہ میری زبان سے میں اب ایک بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ میری بات کس کو ہضم ہو. جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دے دیا
کہہ دیا صدیق تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے۔ جن کو جنتی قرار دے دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ یار میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈالو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو۔ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے، کیا انہوں نے نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ کیا گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ آج ہمارے پاس کیا سند ہے؟ ہم گناہوں پہ کیوں دلیر ہو گئے؟ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے سال میں ایک محفل کروا لو تاڑی جنت پکی۔ ہم چاہے چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، زنا کرو، شراب پیو، نمازہ پڑھے نہ پڑھو، تاڑی جنت پکی گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا سے جنت خریدی ہے، اور پھر جو ان کو شرف حاصل ہے کسی بھی نبی کے امتی کو وہ شرف حاصل ہے ہی نہیں۔ آپ کا لقب ہے ذی النورین، دو نوروں والے۔ آپ کے نکاح میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں نکاح میں آئی ہیں، کسی بھی نبی کے امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف عثمان غنی کو ملا ہے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی گڑھا آتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، لوگ آ کر اٹھاتے، حضرت صاحب ہویا تن کیے؟ فرمایا اس گڑھے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی ہے۔ بھائی میں غلط ہوں، میری چولی میں کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ تو وہ ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے، آپ تو قطعی جنتی ہیں، آپ تو ذی النورین ہیں، پھر اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جائیں گی، جو اس میں ناکام ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل کر دی جائیں گی۔ کئی جنتی راستے چلتے ہوئے گڑھا دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، اور آج ہم قبرستان میں بیٹھ کے گپے مارے ہیں۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، اللہ کرے میرا دل کا درد آپ ازاد سمجھ جاؤ۔ حدیث غلط ہو، علماء کرام بیٹھے ہوئے میری اصلاح فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک گٹ کا فاصلہ۔ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے، اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر فرمائے کہ ایسا بندہ بھی جو اتنے گناہ کرتا ہے کہ بندے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ صرف ایک بالش کا رہ جاتا ہے، اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اس حدیث متبارکہ سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ تو جتنا مرضی پاپی ہے،
تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس، اونچی بولو مایوس، اونچی بولو مایوس۔ اور اگر تو نے نیکیاں کر لی ہیں تو نیکیوں پر گھمنڈ نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، اور کہیں جا کے مطمئن نہ ہو جانا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہی رہنا، کیونکہ ایک بڑے باغ کو جلانے کے لیے صرف ایک دیا سلائی کی ضرورت، اتنی سی، کہیں ایسا نہ ہو تو اسے ایسا عمل سرزد ہو جائے تیری ساری نیکیاں برباد کرتی جائے۔ آج ہمیں درس کیا دیا جا رہا ہے؟ لوکاں مینوں ایویں آن ڈرایا، یعنی ڈرانا جرم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اونچی بولو یار۔ تو دوزخ کا ذکر کرنا میرے آقا کی، ہم یہ سنت کیوں نہیں ادا کرتے؟ ایک ہاتھ باندھ کے یقین جانو، ایسی حدیث سنانے لگا ہوں خدا کی قسم جس کی وجہ سے میرے اندر ہل کے رہ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خانے کعبے کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ سے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، آپ ذرا بولو گے نا مجھے یہ سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ صرف میں آپ کو اس لیے بلاتا ہوں، خانے کعبے کی زیارت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور قرآن پاک کی بھی تلاوت زیادہ سے، پھر سنو ذرا، خانے کعبے کی زیارت بھی زیادہ کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن بھی اٹھا لیا جائے۔ اگلی بات سنو یار، جس نے میرے اندر ہلچل مچا دی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کر لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ تو ایک عمارت ہے، کیا ہے؟ قبر بنا ہوا ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ آگے بڑھے، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں گے اور شعروں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ آج ایک بندے کو کھڑا کرو، 2 گھنٹے شعر سن لو، اس سے کو یار بھی صورتیں سنا دے، ایمان دیاں صفتاں سنا دے، حقیقی معنوں میں دیکھا جائے آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ سفید داڑھی والے ہیں، ایک وہ وقت ہوتا تھا ہمارے گھروں میں قرآن خوانی ہوتی تھی، قرآن خوانی ہوتی تھی، اکٹھا کر کے سب کو پارے تقسیم کیے، قرآن خوانی ہو رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرآن پاک کے پارے گھروں میں تقسیم کیا گیا، چلو ایک ایک پارہ گھر والے پڑھیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، وہ بھی سلسلہ گیا۔
پھر سورہ یاسین شریف آئی، تو بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے، بس بیٹھو نعت خوانی ہو جائے تو بس بات ختم۔ میں نعت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو مقام قرآن کا ہے اس کی جگہ کوئی اور اونچی بولو لے سکتا ہے کوئی؟ اگر میں اور قریب کر لوں، ہماری محافل میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے یا نعت خوانی زیادہ ہوتی ہے؟ مجھے عزت صاحب ابھی بھی وہ منظر یاد ہے، ابھی بھی منظر یاد ہے۔ ہمارے لاہور میں قرات کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، بادشاہی مسجد میں بڑے بڑے قاری، بلکہ مصر کے قاری وہ آیا کرتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا، اور وہ پھر جب پڑھتے تھے سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یقین جانو بچہ بچہ گلیوں میں یہی آیتیں پڑھتا نظر آتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر بچہ اس کی زبان پر قرآن ہوتا تھا، اور آج ہم نے قرآن پاک یا ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اور قریب کر لیتا ہوں۔ اپنے گھروں میں نظر مارو، کتنے مہینے ہو گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ مسجد میں الماریاں بھری ہوئی ہیں قرآن پاک سے، کتنے قرآن روز کھولتے ہیں؟ اگر میں بہت زیادہ کڑوی بات کہہ دوں، کئی ایسے گھر والے کہندے قرآن تے سی پڑھتے نہیں، ان چوکے تھے، باقی میری زبان زیب نہیں دیتی جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لاہور میں مغل پورے میں نہر ہے، یقین جان جب اس کی صفائی کی جاتی ہے پتہ نہیں کتنے قرآن کے نسخے اس میں سے نکلتے۔ چلیں آپ حضرات جتنا بھی ماشاءاللہ یہ سین بھرا ہوا ہے، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ کتنے بندوں کی خواہش ہے میرا بیٹا عالم دین بنے، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بنے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، یہ صرف آپ اندر سے پوچھیں، اندر میرا کیا کہہ رہا ہے، اندر میرا کیا کہتا ہے۔ میں یہ بات کلیئر کر دوں، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں۔ میرے بیان سے کوئی بندہ یہ سمجھے یہ دنیاوی تعلیم کا مخالف ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی بیٹوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے بھائی آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، آج کے رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ عالم دین بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی بیٹھے میرے آقا کے دین کا ڈنگا بجائے گا۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں ہے، وہ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ جن کے دلوں میں خوف خدائی نہیں ہے، جن کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے سارے کسان کس طرح رول جائیں گے، باہر سے گندم منگوا رہے ہیں۔ اب پاکستانی کسانوں کی گندم کہاں رکھی جائے؟
بھائی امپورٹ کرنی ہے، ایک بندے کو ضرورت ہے 100 روپے کی، وہ لاکھ روپیہ باہر سے منگوا لے تو پاکستانی گندم کا کیا بنے گا؟ یہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے۔ خوف جس وجہ سے آنا تھا وہ ہم نے قریب نہیں آنے دے رہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے وہی ڈرتا جو اہل علم ہوگا۔ جس کے دل میں علم ہی نہیں ہے۔ میں اب ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، آج اکثر جگہ پر جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور دعا بھی کیا؟ حافظ جی دعا کرو ساری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ لوگ آج اپنی اولاد سے تنگ بڑا ہے، یہاں تک لوگ تنگ ہیں وہ کہتے ہیں اس اولاد کی بجائے میں نے کسی کتے کی پرورش کی ہوتی وہ زیادہ بہتر تھا۔ اس قدر تنگ ہے۔ ایک بہت امیر آدمی تھا، بہت امیر آدمی، بوڑھا ہو گیا، اس کی اولاد نے اس کو اٹھایا کانجی ہاؤس، اولڈ ایج ہاؤسز، وہاں چھوڑا ہے۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت جی تاڑی دولت دا کی کرنا جے، تاڑی جڑی دولت ہے انہوں کیویں تقسیم کرنا ہے؟ کہنے لگا آدھی تو رفائی اداروں کو دے دو اور آدھی اس کتے کے نام لگا دو۔ کہنے لگا تاڑی تے اولاد بھی ہے، کہنے لگا اولاد میرا ساتھ چھوڑ گئی، کتے نے ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ دولت آدھی اس کے نام لگا۔ آج لوگ اولاد سے تنگ بڑا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں قصور والدین کا ہے۔ کس کا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے عجیب بات کر، کوئی باپ چاہتا ہے اس کی اولاد نافرمان نکلے؟ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو بھائی فیصلہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، سوشیالوجی پڑھتے ہیں، باٹنی زیالوجی پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، معاشرت علوم پڑھتے ہیں، ڈرائنگ پڑھتے ہیں۔ ان سارے مضامین میں والدین کے ادب کا کوئی چیپٹر ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو۔ جب ادب کا چیپٹر ہی نہیں ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، ارے جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے نا۔ جب تو نے اولاد کو سکھایا ہی فزکس کیمسٹری ہے اور وہ علم سکھایا ہے جو علم یہ کہتا ہے تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تیری ترقی میں رکاوٹ ہے، ان کو اٹھا کانجی ہو چھوڑ گیا۔ میں ایک بڑی سخت بات کہنے لگا ہوں، اگر اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھانا تو اب یہ ہم پہلے سنتے تھے یہ کانچی ہاؤس، اولڈ ایج ہاؤسز باہر کے ملکوں میں، اب پاکستان میں بھی بن گئے۔ ابھی اس نے میرا گرین ٹاؤن میں بیان تھا، یقین جانو میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، پہلے بورڈ لگا اولڈ ایج ہاؤسز۔ اب وہ بوڑھے ہاؤس پاکستان میں بھی بن گئے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھانا تو پھر اپنا کوئی بیڈ وہاں مخصوص ضرور کروا لو۔ کیونکہ فزکس کیمسٹری یہی سکھائے گی، اور اگر چاہتے ہو میری اولاد بڑھاپے میں میرے کام آئے تو پھر وہ میرے آقا کا لایا ہوا دین ہی بتلائے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت
خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ یہ ماشاءاللہ میرے پاس بزرگ بیٹھے ہیں، یوں سمجھے جب یہ کمالیہ میں آئے یہاں جگہ بڑی سستی تھی، 1000 روپے مرلہ تھی، ان کے پاس پیسے بھی، لوگوں نے کہا لے لو بابا جی، اور پیسے کاٹنے بعد تو دے دینا اور چنگے دبو گے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی، یہاں پر کون کوئی آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، میں نے اویل نہ کیا۔ اگر میں نے اویل کیا ہوتا تو آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتا چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز۔ تو اب یاد رکھو، جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جاؤ۔ اگر میری بات سے تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں۔ ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، قصائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ جا کے دیکھنا چاہیے۔ صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ چھٹی کر کے گھر جا رہے، آپ ساتھ ہو لیے، شاید رستے میں کوئی چنگا کام نہیں کیا، گھر میں داخل ہو، آپ داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے، ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اسے آپ نے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا، اور وہ لقمہ جب ماں کے منہ میں ڈالا، جیسے وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا تن رب تعالیٰ جنتی موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب آپ 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آتے ہو، کتنے پیسے جی؟ 20 لاکھ۔ وی آئی پی، گھر بار بھی چھوڑا، پیسے بھی خرچ کیے، جنگلوں میں جا کے ڈیرے بھی لگائے، کنکریاں بھی ماری، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو یار، کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے میں نے 20 لاکھ لگائے میرا حج قبول ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ 20 لاکھ روپیہ لگایا، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ارے جن کو خالی دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ یہ تمہیں فزکس نہیں بتلائے گی، کیمسٹری نہیں بتائے گی، میتھمیٹکس نہیں بتائے، باٹنی زیالوجی نہیں، یہ کون بتلائے گا؟ میرے آقا کا لایا ہوا دین بتلائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں، اگر میری بات میں آپ کو کوئی شک شبہ لگے، میں نے پہلے کہا میری اصلاح کر دینا۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر پاکستان بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج، اونچی بول دو یار، نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اہل محشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے، بتلایا جائے گا نبی نہیں ہے، سونے آقے کی امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔
لہٰذا میری آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے، جہاں پر کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس لیے کوشش کرتے ہو نا کہ 1 لاکھ میں کمانا وا، 1 لاکھ پتر کمائے گا، میرے نال دنیا چ موڈا لگ جائے گا، دنیا میں آسانی ہو جائے گی، اس لیے پڑھاتے ہو نا۔ تو خدا را اگر بچوں کو پڑھاتے ہو دنیا میں موڈا لگ جائے، کوئی بچہ ایسا بھی بناؤ جو قبر حشر میں تیرے ساتھ موڈا لگانے والا بن جائے۔ اچھا، جب یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں نا، ظاہر بات ہے سرکار کا فرمان ہے، انکار کون کرے؟ مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا، پھر حفظ کیوں نہیں کرواتے؟ اور حافظ جی حافظ تے بنا دے، یہ کھائے گا کتوں؟ عالم دین تے بنا دے، یہ حافظ بنا دیے، کھائے گا کتوں؟ میں نے کہا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کون سی تیری فیکٹری چلتی تھی؟ رب تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا، جو ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچا سکتا ہے وہ ماں کے باہر نہیں، تجھے پیٹ سے باہر تجھے رزق نہیں دے سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک بات بتلانے لگا، پاکستان کا جو سب سے بڑا کالج ہے نا، گورنمنٹ کالج لاہور ہے، جہاں سے میرا مطلب ہے علامہ اقبال بھی پڑھا اور سارے، الحمدللہ 1975 میں میں نے بی ایس سی وہاں سے کی، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے قبلہ سید ابو البرکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت ملی، وہ مجھے کہا بیٹا تو قرآن حفظ کر۔ کیا کر؟ میں نے قرآن حفظ شروع کر دیا، جیڑا بھی رشتہ دار ہے تو کی کرنا؟ میں کہا جی وہ پھر بھی کی کرنا ہے، پھر بھی حفظ ہی کرنا۔ او یار تو کس بات سے لگ گیا ہے؟ تینتے کوئی تھی نہیں دے گا، وہ کھائیں گا کتوں؟ کس بات سے لگ گیا تو؟ میں نے کہا جی ہوں میں لگ گیا وہاں تے لگے رہن دو۔ جب بہت زیادہ تنگ کیا گھر والوں نے، میں نے کہا جی مجھے آپ تنگ کیوں کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج رکھا جائے، مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ لو حضرت صاحب، میں مسجد میں بیٹھا آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں، میں نے بی ایس سی کی، مجھے بی ایس سی کی وجہ سے وہ عزت نہیں ملی جو عزت مجھے قرآن کی وجہ سے ملی۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی جانتا ہے بی ایس سی کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے، اونچی بولو، قرآن کی وجہ سے۔ اچھا جیڑا بندہ کہنا وہ کھائے گا کتوں؟ میں مسجد میں رہتا، سچی بات ہوں، میرے 2 بھائی ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ملت ٹریکٹر سنا ہوگا نام، ان کے وینڈر ہیں، دونوں کی اپنی فیکٹریاں ہیں اور دونوں میرے مقروض رہتے ہیں۔ یار رازق تو رب کی ذات ہے، تو کس بات سے پڑا ہوا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ ارے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ بندہ کوئی کہے میری پھرتیوں کی وجہ سے، میری ڈگریوں کی وجہ سے مجھے رزق میں، غلط بات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو میرے جہے نکمے بندے کو جو مرضی عطا کر دے، وہ چاہے تو فقیر کو پکڑ کے بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو پکڑ کے فقیر۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن مجید فرقان حبیب میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ طلاق 28واں پارہ، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ارے تو توکل کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ تجھے رب تعالیٰ رزق کہاں سے پہنچاتا ہے۔
اور ایک بات میں ساتھ عرض کر دوں، ساتھ ہی عرض کر دوں، اگر کسی کو رب تعالیٰ عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، عہدہ دے دے، تو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ کے حسد، اونچی بولو، حسد۔ اچھا، حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حضرت صاحب میں اگر اس کی تعریف بتاؤں اپنی زبان میں تو میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں کتنے بندوں کا اندر ہیل کے رہ جائے۔ حسد کی تعریف یہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے وہ حسد کرتا ہے۔ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے کسی کو دولت دے دی، میں کہتا یا اللہ اینو کیوں دیتی ہوئے، تو اس قابل ہی نہیں سی، میں نو ملنی چاہیے سی۔ ایدہ مطلب میں تو رب دی تقسیم تو راضی۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کی طرف دیکھ کے جل رہا ہے، اینو کیوں مل گئی، اینو کوٹھی کیوں مل گئی، اینو کار کیوں مل گئی، اے مولوی کار دے وچ آیا، ایک کار کتوں مل گئی۔ اگر حسد دی پنجابی زبان جو تعریف کر دیا تو کہندے ہانڈی سڑے گی تے اپنے کنڈے لوئے گی، کسی طرح کچھ نہیں بگاڑے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے جس طرح خشک بھوسے کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ آج ہم حسد کے پیچھے لگے، این کیوں مل گیا، این کوٹھی کیوں مل گئی، این کار کیوں مل گئی، این عہدہ کیوں مل گیا، اے تو اس قابل ہی نہیں سی۔ معاذ اللہ، تو رب تو زیادہ سیانہ ہو گیا ہمیں۔ اللہ کی شان ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حسد کی تعریف یہ ہے اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے تو میں کہوں یار اے عہدے دے قابل نہیں، اے مر جاوے اے دی جگہ تے میں لگ جاواں، میں اس قابل ہوں۔ اے کار اید کو کھوئی لیتی جاوے میں نو مل جاوے، میں اس کار دا قابل ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ اونچی بولو، حسد۔ اور ایک ہے رشک، ایک ہے یہ جائز ہے۔ رشک کیا ہے؟ کسی کو کار ملی، واہ 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 ماشاءاللہ، یا اللہ تو بڑا کرم کیتا ہے، انہوں عطا کیتا ہے، یا اللہ ان دیتا ہے تو میں نے بھی دے دے، یا اللہ ان بڑی کوٹھی تے چنگی دیتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ تیری شان ہے، جن چاہے دے دے، یا اللہ جے ان دیتی ہے تو میرے جن نکمے نے بھی دے دے۔ یہ جائز ہے، یہ رشک ہے۔ تو خدا را حسد نہ کیا کر، حسد نہ کیا کر۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں جو بیان کیا ہے اس کا میں نتیجہ بھی چاہتا ہوں، نتیجہ بھی چاہتا ہوں۔ ہمیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ عالم دین بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، کامیابی بھی ہو جائے، عمل کر لو گے، پیسہ بھی نہ لگے۔
نا گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، ہونے والی ہیں نا، ہونے والی یہ میں خیال 2-3 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو چھٹیوں میں بچوں نے صرف لوکاندے شیشے ہی توڑنے نے، میں صحیح کہنا غلط کہنا؟ ہاں جی تو اگر ان بچوں کو آپ مدرسے میں چھوڑ جاؤ، قاری صاحب آپ کو 2 مہینے کے بعد بتلا دیں گے یہ حفظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو پھر یار اس کو اسکول سے اٹھا کر اس کو حفظ کے اوپر ڈال دو، اور یہ آپ کا کوئی نقصان دنیاوی طور پہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، اس کو 1-2 سٹیپ خود ہی آگے مل جائے گے۔ تو کیا خیال ہے اس پر عمل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگی؟ اچھا آواز بڑی ہولی جی آئی ہے۔ اگر آپ اس بات پر تیار ہیں میرے اس نسخے سے، تو پھر آج اپنے بچوں کے نام حافظ صاحب کو لکھوا کے جاؤ یہاں کہ جناب ہم اپنے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کے پاس بھیج دیں گے، آپ ان کو پڑھائیں۔ اور جو سمجھدار استاد ہوتا ہے نا، وہ بچے کا ذہن پڑھ لیتا ہے یہ حفظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اگر کو کہے گرین سگنل دے دے یار یہ حفظ کر سکتا ہے، تو پھر بھائی قربانی دو۔ قیامت کے روز تاج ایسے ہی نہیں رکھا جائے گا، قربانی دو گے تو تاج رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں، میرے مرنے کے بعد بھی میری بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں، تو پھر اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ۔ کیا بنا جاؤ؟ یہ میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو آپ میری اصلاح کر دو۔ میں دعوے سے یہ کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی اونچی بولو، نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے پورے کمالیے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ جا کے 5 مرتبہ صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اب آخر میں نے چند ایک سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ میرا یہ حسن ظن ہے آپ مسجد میں بیٹھی ہو، بات سچی کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ لوزر صاحب پہلا سوال میں آپ سے ہی کرتا ہوں۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے بولو زبردست۔ یہ میری اب آخری چند باتیں ہیں، یہ آپ حضرات ذرا بیداری کے عالم میں سن لو گے، اللہ کرے کسی کے دل پر چوٹ کر جائے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یار بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہو انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق، نماز جنت کی چابی ہے،
نماز جنت کی اونچی بولو، نماز جنت کی حضرت جی تسی دوستو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ تھوڑا سا اونچی تسی دسو بابا جی جنت دی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا جے کہ پہلے کرنا جے؟ اونچی بولو، تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست میں مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو بھائی پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینا کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دے دے، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، اونچی بولو۔ چلو حضرت جی تسی قریب بیٹھے جے تسی دس دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیاں۔ اصل چ تالے دے اندر ہوندے نے لیور، جن نے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ کہ آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اچھی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ اونچی بولو۔ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی، یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تے چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لوڑ ہے نسخے دی؟ کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف ہے نا میں، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بھائی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ یار، اتنی آواز سے نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے یار۔ یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد۔ ہن صبح دی دوز بھی سننا، میں کیا ہوندا نا نسخہ صبح دوپہر شام نسخہ مکمل سنا دیاں۔ ایک بندہ کہنا جی صبح دی خوراک ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد؟ میں کہا یہ ناشتے تو پہلے والی ہے، اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھنا، پہلے نماز پھر ناشتہ۔
کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا سویرے اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، نہ پڑھن نالوں بہتر ہے سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ ہوندے جی نا کہ شیران نے منہ دھوتے ہوندے نے اور دھوندے جے کہ نہیں دھوندے تو پھر وضو پورا کر لو یار، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی ہے، فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پا گے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز میں ہونی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے، شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سمجھنا ہوتے اچھی آواز نہ بولے، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازے اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا حافظ جی میرے کہا ذرا نظر تے مارو، میں کیا ہے تیرے کہا؟ کہنا حافظ جی ساڑھے کروں بیماری مقدی نے جے، ایک اڑدا جے دوجا لمحہ پہ جاندہ جے تے لڑائی ہر ویلے بوکر کھڑی رہندی جے، لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی تے بے برکتی انی کہ پورا ٹبر کماندہ پیسے کا پتہ نہیں کدھر جاندہ ہے۔ حافظ جی نظر مارو میرے کہا جی کسی نے کالا تے نہیں کر دیتا، میں کہا جی قرآن پڑھ دو، کہندہ نہیں، میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ اور آج کے دور کی اگر سب سے اہم کتاب میرے نزدیک ہے تو وہ یہ ہے دوست اور دشمن کی پہچان۔ کیا نام ہے؟ آج ہم دوست پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جرا سان سگڑ پہ آوے، پاؤڈر پہ لاوے، گندیاں گندیاں پوسٹاں بھیجے، جرا سان شراب پہ آوے، تاش کھڈاوے، ان دوروں بے کے نعرے میں میرا جگری یار آ گیا ہے۔ تو دشمن کن سمجھنا جرا نماز دی دعوت ہے، اینے مولوی نے نماز دا کہنا ہے رستہ ہی بدل لو۔ ہائے ہائے ہائے، میں دونوں کو لے کر چلا ہوں، پھر بتلایا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ ارے دوست کون ہوتا ہے؟ A friend in need is a friend indeed۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، اور سب سے بڑا مصیبت کا دن قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کون کام آئے گا؟ ارے وہ جو نیک بندے ہیں وہی کام آنے والے ہیں، جن کو آج تو کنڈ دے کے چلا جا رہا ہے، جن سے نفرت کر رہا ہے، یہی قیامت کے روز تیری مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ اور جن کو تو دوست سمجھتا ہے وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے، وہ تیری آستین کا سانپ ہے، ایسا سانپ ہے تجھے ڈنگ مارے گا، تیری دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ آج ان کتابوں کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد لے کے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ تو میری دعا ہے آخر میں کہ جن بچوں نے حافظ قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اب یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو آگے عالم دین بھی بنائے، اور یہ قرآن مجید بچوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اساتذہ کے لیے، اور جو مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ ان سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔